الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أما بعد فقد داستان قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن مجید داستانوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں سب سے پہلے خداوند عالم نے حضرت آدم اور ابلیس کی داستان بیان کی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے اور ایک زندگی شروع کی تو آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ یہ دونوں بیٹے ایک ہی باپ اور ماں کے تھے، مگر فطرت، خصلت، طینت، ذہنیت دونوں کی الگ تھی، جس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنا جانشین قرار دیا اور قابیل کو اس عہدے سے محروم رکھا۔ جیسے ہی حضرت حابیل کو اپنا جانشین قرار دیا، قابیل اس سے بہت ناراض ہوا اور اس کے دل میں ایک حسد اور ایک جلن پیدا ہوئی، اور یہ حسد و جلن یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ عہدہ اور منصب ہے ہی ایسا، کل اسی عہدے اور منصب کی وجہ سے وہاں خوریزی ہوئی تھی، وہاں قتل و غارت گری ہوئی تھی۔ آج اسی عہدے کی وجہ سے، اسی منصب کی وجہ سے دنیا میں خوریزی ہو رہی ہے، دنیا میں فساد پھیلایا جا رہا ہے، دنیا میں ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ عہدہ اور یہ منصب بہت بری چیز ہے جو لوگوں کو قتل کے اوپر اکساتی ہے۔ قابیل اس چیز کو تحمل نہ کر سکا، قابیل اس چیز کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل نے کہا تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارا کون سا ایسا مسئلہ حل ہوگا؟ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہیں اس طریقے سے قتل کرتا ہے؟ لیکن چونکہ اس کے اندر شیطنت تھی اور شیطان نے وعدہ کیا تھا میں آج آدم کو بہشت سے نکال رہا ہوں، انہیں فریب دے کے اور انہیں دھوکہ دے کے، قیامت تک اسی طریقے سے میں بنی آدم کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا اور ان کے پیچھے لگا رہوں گا اور کسی نہ کسی طرح ان کو کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اور جب یہ ابلیس نکلنے لگا تھا تو خداوند عالم نے قیامت تک آنے والے تمام اولاد آدم کو اس بات پر آگاہ بھی کیا تھا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، لہٰذا اس سے ہوشیار رہنا۔ اتنا کھلا ہوا دشمن کون ہے جو ابلیس کو دشمن نہیں سمجھتا؟ کون ہے جو ابلیس کے بارے میں نہیں جانتا؟ لیکن اتنا کھلا ہوا دشمن ہونے کے باوجود انسان اکثر و بیشتر دھوکے میں آتا رہتا ہے۔ اس نے طے کر لیا تھا، کل اس نے آدم کو نکالا تھا، آج یہ جب حابیل کو اپنا جانشین بنا لیا تو قابیل کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ان کو شیطنت کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اور قابیل اس بات پر آمادہ بھی ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حابیل نے بہت سمجھایا تم مجھے نہ قتل کرو،
اگر تم مجھے قتل بھی کر دو گے تو جو عہدہ اور جو منصب تم تلاش کر رہے ہو کہ بابا تمہیں اپنا جانشین بنا لیں گے، یہ کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ تم اپنے کردار کو اگر اچھا کر لو، تم اگر صاحب ایمان ہو جاؤ، تم اگر صاحب تقویٰ ہو جاؤ، اپنے اخلاق کو اگر سنوار لو تو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تم مجھے قتل کر کے چاہو کہ اس عہدے پر فائز ہو جائیں تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ تم مجھے قتل کرنے کے بعد اس عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اس بارے میں غور کر لو، فکر کر لو، تجدید نظر کر لو، مگر قابل کسی بھی قیمت پہ تیار نہیں ہو رہا تھا، صرف یہ کہ ہمیں قتل کرنا ہے۔ جبکہ ایک بھائی برادرانہ طور پر، خیر خواہانہ طور پر اپنے بھائی کی بھلائی چاہ رہا تھا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے گناہ کے، ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوگے، تم گناہ کرو گے، تمہارے کردار اور اخلاق میں کسی طرح کی کوئی برتری نہیں پیدا ہوگی، لہذا مجھے قتل نہ کرو۔ لیکن وہ آمادہ ہے قتل کرنے پر اور موقع تلاش کر رہا ہے کہ ہم حابیل کو کہاں قتل کریں۔ وہ فرصت اور وہ تنہائی اور وہ ایسا موقع تلاش کر رہا تھا کہ فرصت کے کوئی ایسا موقع مل جائے جہاں میرا باپ نہ دیکھ رہا ہو، جہاں میری ماں نہ دیکھ رہی ہو، ایسی صورت میں حابیل کو قتل کر دوں۔ نتیجے میں ایک دن اس کو ایسا موقع ملا، حابیل کو بہکا کے باپ اور ماں سے دور لے کے گیا، اور لے جانے کے بعد ایک وزنی پتھر اٹھایا اور وزنی پتھر اٹھا کے بھائی کے سر کو کچل کے بھائی کو مار ڈالا۔ کیا اس طریقے سے بھی ظلم اور اس طریقے سے کی زیادتی کی جاتی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے سر کو کچل کے مار ڈالے؟ یہ وہی دشمنی، یہ وہی عداوت آج اس دنیا میں نہ جانے کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اوپر تلے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان تا حیات گفتگو نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی شیطنت کا نتیجہ ہے۔ جہاں اگر بھائی دونوں صحیح سالم ہوتے ہیں، کبھی بھائیوں میں لڑائی نہیں ہوتی، لیکن اس میں اگر ایک بھی بدمعاش ہے، ایک بھی اگر شرارتی ہے، ایک بھی اگر شیطان کا پیرو ہے تو وہیں لڑائی ہوتی ہے، وہیں جھگڑا ہوتا ہے۔ خود ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں لڑائی وہیں ہوتی ہے جہاں دونوں جاہل ہوں۔ اگر ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی، وہیں لڑائی ہوگی جہاں دونوں جاہل۔ اس لیے جاہل اگر کچھ بولے گا، عالم سن کے خاموش ہو جائے گا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھا کے بتا کے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جہاں دونوں جاہل ہوں گے وہیں لڑائی ہوگی، وہیں جھگڑا ہوگا، وہیں اختلاف ہوگا۔ لہذا یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن، قابیل نے قتل کیا، ایک وزنی پتھر لیا اور اس سے اپنے بھائی کے سر میں کچل دیا، اور جب بھائی کو مار دیا، مارنے کے بعد اپنے اندر خوشی کا احساس کر رہا ہے، لذت محسوس کر رہا ہے، میں نے آج اسے قتل کر دیا، اب مجھے وہ عہدہ مل جائے گا، مجھے وہ منصب مل جائے گا۔ قتل کرنے کے بعد خوش ہو رہا ہے، ادھر قتل کرنے کے بعد خوش ہو رہا ہے، لیکن وہیں تھوڑی دیر کے بعد سوچنے پہ مجبور ہوا، میں نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر اسی طریقے سے یہ خون میں لت پت، یہ خون میں غلطاں لاش اگر میرا بابا دیکھ لے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ مجھے نفرین کریں گے، مجھے مردود قرار دیں گے، مجھ کو نکال دیں گے۔ کیا کروں ایسا کہ میرا باپ اس عالم میں بھائی کو دیکھ نہ پائے؟ لاش حابیل کے خون میں غرق ہے، وہ کچھ چاہ رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس لاش کو چھپا دیں، اس لاش کے ساتھ کچھ کریں، لیکن آج تک چونکہ ابھی آدمی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا، کس کو کس طریقے سے دفن کیا جاتا ہے، کس کو کس طریقے سے
کفن پہنایا جاتا ہے، کسی چیز سے کوئی واقف نہ تھا. یہ پہلا جنازہ، پہلی لاش تھی، یہ پہلی میت تھی اس دنیا کے اندر جس کو قابیل نے قتل کیا تھا. اب پریشان ہے، کریں تو کیا کریں؟ باپ اگر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ لہٰذا کسی طریقے سے کہیں اس کو ایسا چھپا دیں کہ نہ میرے باپ کی نظر پڑنے پائے نہ میری ماں کی نظر پڑنے پائے. وہ رہنمائی چاہتا تھا، کوئی بتانے والا ہو، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کرے تو کیا کرے. اس لیے کہ آج تک کبھی کسی کو دفن نہیں کیا گیا. یہ پہلا اتفاق ایسا ہوا ہے جو دفن کرنے کی بات آئی. ایسے عالم میں جب وہ پریشان تھا، کچھ کر نہیں پا رہا تھا اور اتنا نیک بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس وہی ہوتی یا کچھ ہوتا، سرگردہ تھا، پریشان تھا، کرے تو کیا کرے. خداوند عالم نے فرشتے کو حکم دیا، تم میں سے کون ہے جو زمین پہ جائے اور جانے کے بعد اس کی رہنمائی کرے کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کو چھپانا ہے تاکہ آدم و حوا نہ دیکھنے پائے، ورنہ وہ غمگین ہوں گے، ورنہ وہ پریشان ہوں گے. ایک فرشتے نے اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو قبول کیا. پروردگارا، میں معلم کی حیثیت سے زمین پہ جاؤں گا اور اس کو بتاؤں گا. فرشتہ آیا، کوے کی صورت اختیار کی، کوے کی شکل میں، اور آنے کے بعد یہاں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ دو کوے آئے اور آنے کے بعد دونوں آپس میں لڑنا شروع کیے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور جو دوسرے کوے کو مار دیا تو اس کوے نے اپنے چونچ سے زمین کو کھود کے مٹی میں چھپا دیا. اور یہ قابیل دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ یہ کوے آپس میں کیا کر رہے ہیں. یہ کوے معمولاً یہ ہوتا ہے، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اپنی غذا کو کہیں چھپانا ہوتا ہے یا خود اپنے نوع، اپنے قسم کے کوے کسی کو مار دیتے ہیں تو ان کو چھپانے کے لیے اپنے چونچ سے مٹی کو کھودتے ہیں اور اس میں دفن کرتے ہیں تاکہ غذا ہماری محفوظ رہے اور ہمارے ہم نوع جو بھی مرا ہوا ہے اس کو ہم چھپا دیں. تو یہ کام وہ کوا کر رہا تھا، اور یہ کوا نہیں تھا، یہ فرشتہ تھا جو خدا کی طرف سے اس دنیا میں آ کے اس کو ہدایت دے رہا تھا، اس کو سکھا رہا تھا. جیسے قابیل نے دور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہ کوے لڑے اور آپس میں ایک نے دوسرے کو مارا، اس نے چونچ سے کھود کے دفن کیا، بس وہیں وہ خوش ہو گیا. بس تعجب کیا کہ جو کام کووں نے کر دیا وہ ہم نہ کر سکے. ان کے اندر اتنی معلومات، ان کے اندر اتنی ہوش، اتنی عقل کہ مارنے کے بعد کس طریقے سے دفن کیا اور چھپایا. کیا ہم ان سے بھی بدتر ہیں؟ لہذا اس نے بھی مٹی کو کھودا اور کھودنے کے بعد حضرت حابیل کو دفن کیا. جناب حابیل کو دفن کیا. ایک بھائی ہے، دیکھیں، اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے دفن کرتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد اسی چکر میں ہے کسی طرح ہمارے ماں اور باپ کو معلوم نہ ہونے پائے. گھر آتا ہے، کافی دیر گزر گئی. جب جناب حابیل گھر نہ آئے، حضرت آدم و حوا پریشان ہوئے، نگرانی و پریشانی ان کی بڑھی. تو آدم علیہ السلام نے قابیل سے پوچھا، اے قابیل یہ بتا حابیل کہاں ہے، ابھی تک نہیں آیا. تو جیسے قابیل سے پوچھا، اس بڑے بیٹے جو شیطان صفت تھا فوراً تند لہجے میں، بڑی تیز آواز میں باپ کی طرف گھورتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم نے حابیل کو ہمارے حوالے کیا تھا؟ کیا میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی تھی کہ جس کی وجہ سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ حابیل کہاں ہے؟ بس آدم علیہ السلام کا غم اور بڑھا، پریشانی اور بڑھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے اس تندی کے ساتھ یہ جواب دے رہا ہے، اس تندی کے ساتھ یہ مجھ سے اکڑ کے باتیں کر رہا ہے. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی باپ بیٹے میں، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں، اے آدم
تمہارے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا گیا ہے، اب تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہ رہا اور تمہارے بیٹے کو فلاں جگہ دفن کر دیا گیا ہے۔ جناب آدم کو اس قبر کی نشاندہی کی، جناب آدم بیٹے کی قبر پہ گئے، قبر پہ جانے کے بعد بیٹے پہ بہت گریہ کیا، بہت روئے۔ کیا آدم کے لیے غم کم تھا کہ اتنی عیش و آرام اور راحت کی زندگی جنت کی چھوڑ کے اس دنیا میں آئے تھے؟ ابھی سکون کی زندگی نہ بسر کر پائے تھے کہ ادھر بیٹے کا صدمہ، اتنا صدمہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن کیا کہنا اس مالک کا، کیا کہنا اس اللہ کا جو ہمیشہ اپنے بندوں کے اوپر لطف و کرم کرتا ہے۔ اس نے یہ کیا کہ حابیل علیہ السلام قتل تو ہو گئے تھے، لیکن حابیل کی جگہ کہا آدم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک حابیل کے بدلے تحفہ دیتا ہوں۔ اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ ایک بیٹا اور اس نام پہ دیا جن کا نام تھا شیس، اور جن کو ہیبت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کو ہیبا کیا تھا کہ یہ شیس میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور جب جناب شیس آئے تو جناب آدم کی آنکھ ذرا ٹھنڈی ہوئی، غم تھوڑا دور ہوا، پریشانی میں ذرا ایک کمی واقع ہوئی، اس لیے کہ ایک بیٹا جانے کے بعد دوسرا بیٹا جناب آدم کو مل گیا تھا۔ یہ دو بھائیوں کی داستان کتنی عجیب و غریب داستان تھی، جس نے ایک بھائی کو اپنے قتل کر دیا۔ خداوند عالم آج جتنے بھائی ہیں، جتنے بھائی اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، یاد رکھیں کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں، اور اگر کوئی حرکت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اس میں کوئی ایک جناب آدم علیہ السلام کی صفتوں کا مالک ہے جو ان کا جانشین ہے، اور دوسرا شیطان صفت انسان ہے جو شیطان کا جانشین ہے۔ لہذا جب بھی اس طرح کے دل میں کچھ آئے کسی بھائی کے خلاف برائی کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، یہ فوراً سمجھ لیں کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا انجام قابیل کی طرح ہو۔ لہٰذا اس چیز سے باز آئیں اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور بھائی ایک ایسی زندگی گزاریں کہ دنیا ان کی مثال پیش کرے کہ بھائی ہوں تو ایسے ہوں جیسے یہ دو بھائی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔